ناظرین 10 سال کے مختصر عرصے میں وہ پوری ہو جاتی ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے روم اور ایران کی کنجیاں دی ہیں. یعنی وہ وقت آئے گا کہ دونوں سپر پاورز مسلمانوں کے آگے ڈھیر ہوں گی. ناظرین کرام عہد فاروقی ہے, دنیا کی دو سپر پاورز, ایک طرف رومن امپائر ہے, دوسری طرف پرشین امپائر ہے. اب وہ وقت آ گیا کہ رومن امپائر کی طاقت زمین بوس ہونے کو ہے. چند ہزار محمدی دیوانے یا محمدہ کا نعرہ لگا کر, یہ جو یا محمد ہم کہتے ہیں ناظرین, یہ بنیادی طور پہ یوں کہتے ہیں کہ جنگ یرموک میں صحابہ نے بھی تو یا محمد پکارا تھا, تو یا محمدہ کا نعرہ لگا کر ناظرین, جن میں صحابہ بھی ہیں, بدری صحابہ بھی ہیں, صحابیات بھی ہیں اور تابعین بھی ہیں, جہاں شجاعت و بہادری لازوال ہے ناظرین, جہاں اللہ پر توکل بے مثال ہے کہ سروں پر کفن باندھ کر محمدی دیوانے لاکھوں کی تعداد میں آئے ہوئے رومیوں کے لشکر سے ٹکرا گئے ناظرین. یعنی اس وقت کی سپر پاور سے ٹکرا گئے, اور چشم فلک نے یہ منظر کبھی نہ دیکھا تھا کہ یہ وہی جنگ ہے ناظرین جہاں ایک موقع پر 60 محمدی دیوانے 60,000 رومیوں سے ٹکرا گئے, کہ اس دن محمدی دیوانوں کی جرت و شجاعت کی تاریخ میں ناظرین مثال نہیں ملتی کہ اس فتح کے بعد مزید فتوحات کا حاصل کرنا اور اسلامی سلطنت کو وسیع سے وسیع تر کرنا بہت آسان ترین ہو گیا. میدان جنگ کا ناظرین جائزہ لیا گیا تو ہر طرف رومیوں کی لاشیں بکھری ہوئی تھی. خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس فتح کو فتح الفتوح یعنی فتوحات کی فتح فرمایا, کیونکہ جب سے مسلمانوں نے اپنی سرحدوں سے باہر جنگی مہمات شروع کی تھی ناظرین, تب سے لے کر اب تک مسلمانوں نے اتنی خون ریز جنگ پہلے کبھی نہیں لڑی تھی. اس جنگ میں ناظرین ایک دن ایسا بھی آیا کہ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دستے مبارک میں ناظرین ایک نہیں دو نہیں مسلسل 9 تلواریں ٹوٹیں. یہ وہی جنگ ہے ناظرین جہاں زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ دشمن کے لشکر کے قلب کو چیر کر اس پار سے اس پار اور اس پار سے اس پار تشریف لے کر آئے. یہ وہی جنگ ہے ناظرین جہاں حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 400 محمدی دیوانوں کو, میں محمدی دیوانوں کا لفظ استعمال کر رہا ہوں بار بار ناظرین, 400, کیونکہ جب تک دیوانگی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہوگی ناظرین اس وقت تک مسئلہ حل نہیں ہوتا. تو محمدی دیوانے ناظرین 400 محمدی دیوانوں سے شہادت پر بیعت لی. یہ وہی جنگ ہے ناظرین جس میں عورتوں کی شجاعت و بہادری دیدنی تھی. یہ وہی جنگ ہے جس میں فتح کی بشارت مدینہ منورہ میں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خواب میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عطا فرمائی. اور یہ وہی جنگ ہے جس میں رومی بادشاہ ہرقل کو جب شکست کی خبر دی گئی تو بڑی حسرت کے ساتھ وہ پکار اٹھا کہ الوداع اے سرزمین شام, کتنی خوبصورت سرزمین دشمنوں کے ہاتھ لگ گئی. جنگ یرموک ناظرین عہد فاروقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فیصلہ کن جنگوں میں سے ایک جنگ تھی, جس میں چند ہزار مسلمانوں نے لاکھوں رومیوں کو شکست فاش دے کر رومن امپائر کو, سپریم پاور جو اپنے آپ کو کہتے تھے, تباہ و برباد کر دیا. جس طرح ناظرین جنگ قادسیہ کے بعد ایرانی سلطنت کا دور ختم ہوا, اسی طرح یرموک کے بعد رومیوں کے حوصلے مکمل طور پر پست ہو گئے. پھر وہ موقع ہے ناظرین کہ بیت المقدس کی فتح کا دروازہ کھلا. تو جنگ یرموک ہماری تاریخ کا انتہائی شاندار باب ہے. آئیے اس باب کو کھولتے ہیں اور اس کو پڑھنے کی, اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. 3 شخصیات ہمارے ساتھ موجود ہیں جو یقیناً کسی بھی تعارف کی محتاج. شخصیت ممتاز عالم دین ہمارے بزرگ محترم جناب پروفیسر محمد سعید احمد خان صاحب تشریف فرمائیں. دوسری شخصیت ممتاز اسکالر ہمارے بزرگ ہیں جناب ڈاکٹر طاہر حمید تناولی صاحب تشریف فرمائیں. تیسری شخصیت کراچی سے ہمارے ساتھ موجود ہیں, آپ اسلامی نظریاتی کونسل کے ممبر ہیں, ممتاز اسکالر ہیں جناب ڈاکٹر عمیر محمود صدیقی صاحب. تینوں آپ کو السلام علیکم, خوش آمدید. پروفیسر صاحب آپ سے آغاز کرتے ہیں. آج کچھ خون کی روانی زیادہ ہے. ایک وجہ تو جنگ یرموک ہے, ایک اور وجہ ہے, وہ وجہ آخر میں ناظرین میرے ساتھ آپ نے رہنا بیان کروں گا, کیونکہ آج مجھے ذرا مسکان پہ کچھ بات کرنی ہے. تو آغاز کرتے ہیں ذرا آپ سے, ذرا یہ بتائیے سب سے پہلے جو پس منظر تھا وہ کیا تھا اس جنگ کا, اور کس انداز سے جو ہے وہ اپنا حالات اور واقعات کو آپ دیکھتے ہیں, بتائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. بہت شکریہ محترم جنید اقبال صاحب. جنگ یرموک کا پس منظر جاننے کے لیے ہمیں اس بات کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ پروردگار عالمین کا فرمان ہے ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص. وہ لوگ اللہ کے پسندیدہ اور اللہ کے محبوب ہیں جو سیسا پلائی دیوار بن کر اس کی راہ میں جہاد کرتے ہیں. پھر ان جہاد کرنے والوں کے لیے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ حقاً علینا نصر المومنین, ہم نے مومنوں کی مدد اپنی ذات پر لازم کر رکھی ہے. پھر اللہ رب العزت فرمائے کہ ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم, اگر اللہ تمہاری مدد کو آ جائے تو کوئی تم پر غلبہ پا ہی نہیں سکتا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اور یہ بھی اللہ رب العزت کا فرمان ہے کہ لا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مومنین. تم نے اگر ایمان کو سنبھال رکھا ہے تو یاد رکھو تمہیں کوئی سستی اور کسی غم کی ضرورت نہیں, غلبہ تمہارا مقدر ہے. جنگ یرموک ابتدا تو وہاں سے ہو جاتی ہے جب رسول اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خندق میں پتھر پر اپنی کدال مارتے ہوئے لوگوں کو بتا دیا تھا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں اسامہ کو لشکر کا امیر بنا کر رومی سرحدوں پر بھیجا.
پھر غزوہ تبوک کو بھی یہی سبب تھے. لیکن اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم نے جب یہ کہا کہ ایمان اگر تمہارے اندر موجود ہے اور ایمان نام ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر فدایت کا، جنگ یرموک کو سامنے رکھتے ہوئے علامہ اقبال نے جو کہا کیا خوب تھا کہ اے ابو عبیدہ رخصت پیکار دے مجھے، لبریز ہو گیا میرے صبر و سکون کا جام. میدان جنگ ہے اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے جس انداز سے میدان میں اترے ہیں، وہاں ان کے نزدیک ایمان کیا ہے. یہ ایمان آج یرموک کو پڑھتے ہوئے، یرموک کے واقعات کو سنتے ہوئے ہمیں اس بات کو دل میں جگہ دینی ہے کہ ایمان کہتے کسے ہیں. ابو عبیدہ سے وہ کہتے ہیں کہ بے تاب ہو رہا ہوں فراق رسول میں، ایک دم زندگی بھی محبت میں ہے حرام. جانے دے رہے ہیں اور سامنے کیا ہے کہ شہادت کے مقام سے گزر کر جا کر آقا کا دیدار کریں گے. اللہ. اور وہ جوان اس یرموک کے میدان میں ابو عبیدہ سے کہتے ہیں کہ اے ابو عبیدہ اگر تم نے بھی کوئی پیغام دینا ہو، یہ روح ہے یرموک کو جاننے کی. تو ابو عبیدہ کہتے ہیں کہ ہم پر کرم کیا ہے خدائے غیور نے، پورے ہوئے جو وعدے کیے تھے حضور نے. اللہ. اب یرموک جب مسلمانوں نے حمص فتح کر لیا، شیراز فتح کر لیا، رستم فتح کر لیا، تو رومی طاقتیں اپنی تمام تر قوتیں مجتمع کر کے مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دینا چاہتی ہیں. ان میں جبلہ بن احم جس انداز سے لشکر لے کر آتا ہے، دیگر سردار ان کے سپہ سالار آتے ہیں، تو ان کے مقابلے میں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے اس مہم کو، جسے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے، یہ بات بھی ہمیں جاننا چاہیے کہ نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہرقل روم کو خط لکھا تھا. جی بالکل. اور والسلام علی من اتبع الہدی اسلم تسلم، اسلام لا، اپنے آپ کو سلامتی میں لیا. تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اسی مہم کو آگے بڑھایا اور آپ سے کہا گیا کہ آپ یہ لشکر نہ بھیجیں، مدینہ منورہ کے حالات ایسے ہیں. لیکن صدیق اکبر رضی اللہ عنہ بھی تو واقف اسرار نبوت تھے. وہ جانتے تھے کہ نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے جو بات نکلی ہے اس کو پائے تکمیل تک مسلمانوں کی ذمہ داری ہے، ہم اس کو پہنچائیں گے اس کے انتہا تک. تو انہوں نے اس کے لیے مسلمانوں کو دعوت دی، خطوط لکھے. پھر مدینہ منورہ مسلمانوں گروہوں سے، قبیلوں سے بھر گیا، ایک جذبے کے ساتھ مسلمان جمع ہوئے. اور پھر عہد فاروقی میں جو فتوحات کا سلسلہ شروع ہوا، وہ جا کر یہ یرموک اردن اور اسرائیل کے درمیان ایک دریا ہے اور اس کے کنارے یہ رومی جیسے جارڈن سی کہا جاتا ہے، اسے یہاں رومی اتنی تعداد میں مسلمانوں کے خلاف جمع ہوئے کہ 18 میل کا احاطہ. 18 میل، یہ بڑی اہم ترین بات ہے. یہ 18 میل کا ایریا کتنا بڑا ہے پروفیسر؟ یہ بعض لوگوں نے تو یہ لکھا ہے کہ 60 لاکھ رومی. اچھا. اس کے مقابلے میں مسلمانوں کی تعداد 40,000 یا 60,000 بتائی گئی ہے. اور اس میدان میں جب یہ تمام سپہ سالار اکرمہ بن ابو جہل، ابو عبیدہ، حضرت خالد بن ولید، حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جی ہاں، یہ حضرات جمع ہوئے اور اس طرح سے اس جنگ کا آغاز ہوا. حضرت فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بلکہ سیدنا حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ آنکھوں سے معذور ہونے کے باوجود اپنے 2 بیٹوں کے ساتھ موجود تھے. اور یہ انہی کا پھر مشورہ تھا، اس بات کو آگے بڑھاتے ہیں وہ جو بلکہ یہاں پر میں کہتا چلوں کہ ابو سفیان رضی اللہ عنہ نے لوگوں سے کہا کہ اگر میرے یہ 2 بیٹے معاویہ اور یزید بن سفیان یہ پیٹھ پھیریں تو مجھے بتائیں، میں ان کو سیدھا کر دوں گا، یہ جائیں گے. اس جذبے کے ساتھ یعنی طلب اور شوق شہادت تھی، وہ لڑا دے ممولے کو شہباز سے، وہ بات ہے. اچھا اب ذرا آئیے اس طرف تھوڑا سا، اس کی اسٹریٹجی پہ تھوڑا سا ہم بات کرتے ہیں کہ ایک تو بنیادی طور پہ جو جذبہ جہاد تھا، جس انداز سے جذبہ شوق شہادت تھا، وہ اپنی مثال آپ ہے. یعنی چشم فلک نے یہ منظر دیکھا ہی نہیں صاحب. آپ دیکھیں نا، میں حیران ہوں آج ہمارے لیڈرز کی، ہمارے حکمرانوں کی ٹانگیں کانپتی ہیں امریکہ کے آگے، سپر پاورز کے آگے. ہم جو ہے وہ اف اگر مگر بٹ میں ہماری زبانوں میں جو ہے ان کے کاربوریٹرز کے اندر کچرا آ جاتا ہے بات کرتے ہوئے. اور وہاں صورتحال آپ دیکھیے کیا تھی. یہ سپر پاور کھڑی ہوئی اپنی بالکل طاقت اور قوت کے ساتھ، اور ایک طرف مسلمان جو ہیں وہ کھڑے میں اپنے جذبے شوق شہادت کے ساتھ. بتائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جنید صاحب بہت شکریہ. آج ہم جنگ یرموک پہ بات کر رہے ہیں اور یہ تاریخ انسانی کی فیصلہ کن جنگوں میں سے وہ جنگیں تاریخ کی جنید صاحب جنہوں نے تاریخ کا دھارا بدل دیا، ان میں جنگ یرموک شامل ہے. اور اگر آپ اس جنگ کو اسٹڈی کریں، پوری دنیا کے عسکری مفکرین نے اس پہ کام کیا ہے. جنگ یرموک اس کی اسٹریٹجی کیوں اتنی فتح ہو گئی، اور تعداد میں اتنے فرق، واضح فرق کے باوجود
کیوں ایک ابدی شکست لے کے ہرکل گیا. ابھی آپ نے ایک جملہ ہرکل کا کہا تھا کہ وہ جاتے ہوئے شام کو الوداع کہہ رہا تھا, اور وہ کہہ رہا تھا اب ہم سے کوئی رومی یہاں نہیں آئے گا, واپس نہیں آئیں گے, اگر آئے گا تو ڈرتا ہوا آئے گا. ہاں واپس نہیں. تو یہ جو اس کو شکست ملی, اس کو پوری دنیا کے مفکرین نے, عسکری مفکرین نے تحقیق کا موضوع بھی بنایا. اس کا سبب جنید صاحب ہمیں سمجھنا چاہیے کہ جو ایمان کی طاقت تھی, ایمان کی بصیرت تھی. ایک بصیرت ہوتی ہے دنیا کی, ایک ویژن ہوتا ہے دنیا کا, عقل کا, فکر کا اور علم کا, اور ایک ویژن ہوتا ہے ایمان کا. حضرت سفیان ثوری نے فرمایا تھا, حضرت سفیان ثوری نے فرمایا تھا اگر آپ لوگ صحابہ کو دیکھ لو تو آپ سمجھو گے وہ مجنون اور دیوانے تھے, وہ صحابہ ہمیں دیکھ لیں تو کہیں یہ کافر اور منافق ہیں. اللہ اکبر, کیا قیمتی جملہ, کیا قیمتی. اس فرق نے یرموک کو یرموک بنایا اور اسے ایک ابدی, ایک نشان بنا دیا مسلمانوں کی فتح کا. جنید صاحب اس جنگ میں آپ دیکھیں خالد بن ولید کے ہاتھ سے 8 تلواریں نہیں ٹوٹیں. یہ ان ٹوٹنے والی ہر تلوار جو تھی وہ مسلمانوں کے جذبہ جہاد کا نشان تھی. اللہ کہ مسلمانوں کا جذبہ جہاد, تلواریں بھی متحمل نہیں تھی, وہ بھی ٹوٹ رہی تھی. اگر صرف اسی جملے پہ غور کریں جو 9 تلواروں کا ٹوٹنا, میں یہ سوچتا ہوں ہم ایک تلوار پکڑ نہیں سکتے, کچھ اس کے کو توڑنا. دیکھیں وہ کیا طاقت تھی کہ 9 تلواریں ٹوٹی اور پھر بھی طاقت کے ساتھ دیکھیں وہ جنگ کی شدت کیا تھی, اس مارکے کی شدت کیا تھی. ایک نہیں, 2 نہیں, 9 تلواریں سیف اللہ کے ہاتھ میں, اور لوہے کی تلواریں, کانچ کی تلواریں نہیں تھیں. جنید صاحب ایک بہت بڑا تھنکر ہے, جارج نیف زیگر, زندہ ہے, 1949 میں یہ پیدا ہوا تھا, 72 ایئرز کی ایج ہے. اس نے اسلام ایٹ وار ایک کتاب لکھی, میں ایک جملہ پڑھنا چاہوں گا. وہ کہتا ہے although Yarmouk is little known today, it is one of the most decisive battles in human history. Had Hercules forces prevailed, the modern world would be so changed as to be unrecognizable. وہ کہتا ہے کہ آج یرموک کو ہم کم جانتے ہیں, لیکن دنیا کو پتہ نہیں ہے کہ یہ دنیا کی سب سے فیصلہ کن جنگ تھی. اگر ہرک نہ ہارتا آج دنیا ایسی ہوتی ہم سوچ بھی نہیں سکتے. ساری بازنطینی قوتیں ایک طرف مجتمع اکٹھی ہو گئی, کیونکہ جو نیسے وقت جنگ لڑ رہی تھی. دوسری بات میں آپ کی خدمت میں عرض کروں, اس جنگ میں جو مسلمانوں نے حکمت عملی اختیار کی, وہ کیا, وہ بتائیے. اس سے بعد میں دنیا نے اپنایا, دنیا نے اس پہ تحقیق کی. وہ بتائیے. دیکھیں جس وقت یہ لشکر ہو رہے تھے, قیام پذیر ہو رہے تھے, تو جو لشکر رومیوں کا تھا جنید صاحب, وہ دریائے یرموک کے کنارے 2 نہروں کے درمیان انہوں نے اپنا سٹے کیا. ایک طرف رکات تھی اور ایک طرف فلان تھا. 2 جنگیں تھیں, 2 ندیاں تھیں, 2 نہریں تھیں, اور وہ اپنی طرف سے اپنے آپ کو محفوظ کر رہے تھے. ٹھیک ہے. خالد بن ولید نے اپنے لشکر کو اس طرح سے وہاں پہ قیام اس کا کروایا, یہ بھاگنا بھی چاہیں تو دریاؤں میں 5000 سوار پیچھے سے بھیجے تھے, یہ دریاؤں میں ڈوبے. دریاؤں میں ڈوبے, دریاؤں میں ڈوبے. ٹھیک ہے. اچھا, جو خالد بن ولید کی اسٹریٹجی تھی, اور اگر آپ ان کی پوری جنگی تاریخ کو اٹھا کے دیکھیں, ان کی زندگی کو دیکھیں, ان کی زندگی کی 3 بڑی جنگیں ہیں سب جنگوں میں جو سر فہرست ہیں, احد, معرکہ یمامہ اور جنگ یرموک. اچھا ایک بات دیکھیں آپ, کمال بات یہ کہ آپ اس وقت سپہ سالار سے کی پوسٹ سے معزول کر دیے گئے, سپاہی بنا دیے گئے, پوٹینشیل میں فرق نہیں آیا آپ کے. جنید صاحب ان کی جنگیں اللہ اور رسول کے لیے تھیں. ابھی جو شعر پڑھا پروفیسر صاحب قبلہ نے کہ ہم پہ کرم کیا خدائے غیور نے, واہ واہ واہ, پورے ہوئے جو وعدے کیے تھے حضور نے. وہ عہدوں کے لیے تھوڑے لڑ رہے تھے, بالکل ٹھیک, وہ مال غنیمت کے لیے نہیں لڑ رہے تھے, میڈلز کے لیے نہیں لڑ رہے تھے, وہ اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے, اور جو اللہ کے رسول نے وعدے کیے تھے ان کے لیے لڑ رہے تھے. اچھا, پہلوؤں پہ وار کرنا ایک اسٹریٹجی یہ تھی. دوسرا یہ کہ میں تھوڑا سا لوگ کنفیوز بھی ہو جاتے ہیں, وہ کیا تھا معاملہ کہ وہ 60,000 کا ایک لشکر تھا عرب عیسائیوں کا, 60 افراد کا سامنے بھیجا. وہ جو جبلہ غسانی کو انہوں نے بھیجا, وہ چونکہ عربی سردار تھا, وہ سمجھتا تھا مزاج, انہوں نے اس کو بھیجا, اور اس کا جو سربراہ تھا, سردار تھا, اس نے کہا اگر آپ یہ کر لو تو ہم ملک شام کی حکمرانی آپ کو دے دیں گے. اس کو یہ لالچ دے کے بھیجا گیا, یعنی وہ 60,000 کی کل فوج نہیں تھی, یہ ہمیں جاننا چاہیے. اچھا, دیکھیں تاریخ تو ہمیں یہ کہتی ہے کہ 10 لاکھ تک ہسٹورین نے ریکارڈ پہ لے گئے ہیں, اور کم از کم 2 لاکھ تک بھی مورخین نے لکھا. اس سے نیچے کوئی نہیں آیا, اس سے نیچے کوئی نہیں آیا. تو 60,000 وہ عرب عیسائی تھے جو ان میں شامل, عرب عیسائی تھے, اور اس کے مقابلے میں ابو سفیان 30 بندے لے کے نکل رہے تھے. اوکے, حضرت خالد بن ولید. ٹھیک ہے. اب انہوں نے ابو سفیان رضی اللہ عنہ نے کہا, اس نے کہا بھی آپ 30 کو 60 کر لیں. ٹھیک ہے. تو یہ ایمانی طاقت تھی. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں, جو خالد بن ولید کی پہلی اسٹریٹجی تھی وہ یہ تھی کہ یہ ایک جم غفیر کے ہمارا سامنا ہے, تو اس میں یلغار مخالف لشکر کرے. ٹھیک ہے. اس کو جنید صاحب اب جو ہے کہتے ہیں کارل کلازویٹس اسٹریٹجی. اچھا, جو جرمن آرمی چیف تھا, اس نے اس پہ لکھا. ہاں بتائیے. کہ یہ جو اسٹریٹجی خالد بن ولید کی ہے یہ مخالف لشکر کا حوصلہ کم کر دیتی ہے. دوسرا جو انہوں نے اختیار کیا اس کو کہتے ہیں خوف قتال. انہوں نے ایسا ماحول پیدا کیا لشکر کے اندر, رومیوں کے اندر, کہ ان میں خوف طاری ہو گیا, اور اس کو آج کہتے ہیں لٹل ہارٹ اسٹریٹجی. اچھا, یعنی یہ جو دونوں اسٹریٹجیز خالد بن ولید نے جنگ میں استعمال کی, جنید صاحب بعد میں جو وار ہسٹورین تھے, وار تھنکرز تھے, انہوں نے اس کو باقاعدہ ایک تھیوری کے طور پہ پیش کیا. واہ 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 واہ. مطلب ہمارے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیرو ہیں
जिनको आज वेस्टर्न वर्ल्ड फॉलो करता है। बिलाशुबा। बिल्कुल ठीक है। नाज़रीन करम, आइए चलते हैं, आपको लिए चलते हैं डॉक्टर साहब की जानिब। डॉक्टर साहब से जरा पूछते हैं, डॉक्टर साहब अब ये बताइए, जंगे यरमूक में खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का चूंकि तस्करा पाक आया, तो ये उनका तस्करा मुमकिन नहीं है कि मुकम्मल हो ही नहीं सकता कि तलवार पे तो क्या यकीन था, अपनी ताकत पे तो क्या जाम था, असल नाश तो वो मुँह मुबारक पर करते थे जो अपनी टोपी के अंदर सजा के रखते थे ताज की तरह। जरा ये आप बताइए, ये इसी जंग यरमूक का बड़ा कमाल वाक़या है। दूसरा, जो सहाबा और साहबियात का जो जज्बा इशार और कुर्बानी है साहब, वो तो चश्मे फलक ने ऐसा मंजर देखा है कि महफूज कर लिया अपने सीने में, वो आपने बताना है। फिर आखिर में जो नताइज और समरात है वो भी आपने बताना है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत इमाम हाकिम और इमाम तबरानी अपनी अहादीस की किताबों में रवायत फरमाते हैं कि जंग यरमूक के मौके पर हज़रत सैयदना खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो सिपहसालार की हैसियत से इस जंग में अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। अब अंदाज़ा कीजिए जुनैद भाई कि हदीस में ये लिखा हुआ है कि जब नस्तूर के साथ आपका मुकाबला हो रहा है और आपकी सर मुबारक से टोपी मुबारक नीचे गिर गई, सर मुबारक पर आपने सुर्ख रंग का अमामा बांधा हुआ है, इस कैफियत में आप सहाबा से फरमा रहे हैं कि उतलुबूहा, मेरी टोपी को तलाश करो। और सहाबा और ताबईन फरमाते हैं कि हमने देखा कि खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ये मुबारक टोपी निहायत पुरानी है, और नस्तूर ने जब ये देखा कि आप इस वक्त अपनी टोपी को तलाश कर रहे हैं, उसने मौका पाकर नाउज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक आपकी पुश्त मुबारक पर हमला करके आपको जख्मी कर दिया। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की टोपी को तलाश किया गया, आपने अपने मुबारक अमामे को अपने सर पर रखा, तो बाद में पूछा गया कि आखिर ऐसी क्या वजह हुई कि आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सिर्फ इस टोपी और अमामे की खातिर अपनी जान को खतरे में डाल दिया, जबकि इस मौके पर रोमन्स के मुकाबले में आप मुसलमानों की जंग को लीड कर रहे थे। तो हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि इअतमरा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फहलक रासहु, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्रे के बाद जब अपने सर मुबारक को मुंडवाया तो वब्तदरन्नासु जवानिब शारिही, तो लोग आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुंह मुबारक को हासिल करने के लिए एक दूसरे के ऊपर आगे बढ़ने के लिए सबकत ले जाने की कोशिश करने लगे। आप जरा मंजर देखें कि सहाबा हुजूर अलैहिस्सलाम का तवाफ कर रहे हैं कि किस तरह से हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुंह मुबारक नसीब हो जाएं। तो आप फरमाते हैं कि फसबक्तुहुम इला नासियतिही, मैंने सबसे पहले आगे बढ़कर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पेशानी मुबारक के मैंने बालों को ले लिया। और फिर जो जुमला आपने इरशाद फरमाया वो ये है कि मैंने उन मुबारक बालों को अपनी टोपी में सजा लिया। फलम अशहद क़ितालन वहिय मई इल्ला रुज़िक़्तु नस्र, फरमाया कि मैं किसी जंग में शरीक नहीं होता मगर ये कि वो मुंह मुबारक मेरे साथ होते हैं और इन मुंह मुबारक की बरकत से अल्लाह तबारक व तआला मुझे जंगों में नुसरत अता फरमाता है। जुनैद भाई, एक हिकमत तो ये थी कि आपको जंग में नुसरत मिलती है, और दूसरी बात यह है कि मुंह मुबारक के अदब की वजह से कि उसका मकाम हालत जंग में भी जमीन नहीं बल्कि खालिद बिन वलीद का सर और उनका अमामा है, मुंह मुबारक के अदब में आपने अपनी जान को खतरे में डाल दिया। फिर आप देखिए कि इसी जंग में 3 सहाबा का वो वाक़या है जो अल अतश कह रहे हैं। मुसलमान सहाबियात पानी पिलाने के लिए आगे बढ़ती हैं और यके बाद दीगरे यूसिरूना अला अनफुसिहिम वलौ काना बिहिम खसासा, तीनों शहीद हो जाते हैं और प्यासे अल्लाह की बारगाह में हाजिर हो जाते हैं। फिर आप देखिए कि इन जंगों में हजरत खौला, हजरत उम्मे हकीम, हजरत लुबना, हजरत सलमा, हजरत अस्मा बिनते अबी बकर, हजरत उफैरा रदियल्लाहु ताला अन्हुन्ना अजमाइन खवातीन के लिए एक ऐसी अजीम मिसाल कायम करती हैं कि जिसकी मिसाल हमें क़यामत तक सहाबियात की मिसल हमें नजर नहीं आ सकती। रदियल्लाहु ताला अन्हा जब जंगों के अंदर आप इस जंग में जख्मी हो जाती हैं और एक काफिर आप पर हमला करने के लिए ज़र्ब लगाना चाहता है, तो एक दूसरी खातून हजरत उफैरा रदियल्लाहु ताला अन्हा मदद के लिए आगे बढ़ती हैं और हजरत खौला को बचाती हैं। और उस हाल में हजरत खौला जबकि जख्मी हैं तो दुआ क्या कर रही हैं? अल्लाहुम्मा जअलनी फिदा अली अखी, ऐ रब्बे करीम मुझे अपने भाई के ऊपर फिदा फरमा दे, वला तुफज्जिअ बिहिल इस्लाम, और मेरे भाई की किसी कमजोरी की वजह से इस्लाम को नुकसान ना पहुंचने देना। और फिर जब हजरत ज़रार रदियल्लाहु ताला अन्हु रात को खैमे में वापस पहुंचते हैं तो क्या देखते हैं कि रात को खवातीन की मदद करने वाली औरतों में हजरत खौला रदियल्लाहु ताला अन्हा जख्मी होने के बावजूद खिदमत फरमा रही है। हजरत अस्मा बिनते अबी बकर रदियल्लाहु ताला अन्हा अपने शौहर हजरत जुबैर रदियल्लाहु ताला अन्हु के साथ रात को पहरा दे रही हैं। और मैं इस वक्त ये बात अलल ऐलान कहना चाहूंगा कि पूरी दुनिया में आज हजरत खौला की जिस लड़की ने मिसाल को जिंदा किया है वो मुस्कान लड़की है, जिसके नारे तकबीर से इस वक्त पूरी दुनिया गूंज रही है, जिसने टीपू सुल्तान के देश से हिजाब के खिलाफ उठने वाली तहरीक पर एक ऐसी जर्ब मारी है कि जिसने सहाबा किराम और सहाबियात की अजीम तरीन मिसाल को कायम कर दिया। मैं ये समझता हूं कि जंग यरमूक में जहां मुसलमानों ने रोमन्स
کو شکست دی ہے، سیریا شام فتح ہوا ہے، اور اس نے مسلمانوں کے لیے فلسطین تک کے دروازوں کو کھول دیا۔ یہ وہ جنگی حکمت عملی کا نتیجہ ہے، اور وہ خوبصورت نتیجہ جس پر ڈاکٹر صاحب نے بھی بات کی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے اب ایک نیا رستہ یہ کھلا ہے جنگ یرموک کے اس یاد کو تازہ کرتے ہوئے کہ وہ پھر دوبارہ سیریا کے مسلمانوں کو فتح یاب کریں اور فلسطین کے لیے اپنے رستوں کو واہ کریں۔ اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے ڈاکٹر صاحب، کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ جنگ یرموک ہم سے تقاضا یہ کرتا ہے صاحب کہ ہمیں اپنے قدموں کو، اپنے گھٹنوں کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ ڈر اور خوف کو جب تک ہم اپنے دلوں سے نہیں نکالیں گے، اپنے وجود سے نکال کے باہر نہیں پھینکیں گے، اس وقت تک جو ہے ہماری شناخت دنیا میں نہیں بن سکتی۔ امہ کھڑی ہو جائے تو پتہ نہیں بہت کچھ کر سکتے ہیں، لیکن وہی بات ہے ناظرین، نہ امہ مجتمع ہونے کو تیار، نہ کھڑی ہونے کو تیار، صرف یرموک کے تذکرے ہیں۔ حقیقت میں یرموک ہمارے اندر صلاحیت کرتی ہی نہیں ہے۔ درود پاک